قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی. اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اللہ کا قرآن شفا ہے، رحمت ہے، تو یہ کافر لوگ جو ہیں اللہ کے قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کہ اللہ کا قرآن جو ہے ایک سچی کتاب ہے اور کتاب عظیم ہے اور ایسی کتاب ہے جو قیامت تک ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثل لانے سے تمام دنیا کے جن و انس عاجز ہیں. اور قرآن پاک جو ہے وہ عظیم علوم پہ مشتمل ہے. تو یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں جیسے چاند روشن ہو یا سورج چمک رہا ہو. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دشمنان اسلام چاہے وہ یہودیت میں ہیں، مسیحیت میں ہیں یا وثنیت میں ہیں، انہوں نے اپنا ہر تیر جو ہے وہ اسلام کے خلاف آزمایا ہے. اور اس وقت وہ علوم جدیدہ کی معراج پہ ہیں. تمام علوم جدیدہ جو ہیں ان کی دسترس میں ہیں. اور اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے، پورا عالم جو ہے ایک بستی کی حیثیت میں ہے، گلوبل ولیج کی حیثیت. یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں میل دور ایک منٹ میں بات کر لیں. پہلے تو مہینے لگ جاتے تھے نا، اطلاع آنے پر خط آئے گا تو مہینوں کے بعد پہنچے گا. اتنے ترقی کے باوجود، اتنے وسائل علمیہ کے باوجود، اتنے ان کے پاس مفکرین ہیں اور پھر وہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر ان کے ملک میں کوئی آدمی مثلا تاریخ میں جینیس ہے یا ریاضیات میں جینیس ہے یا کمپیوٹر میں جینیس ہے، یعنی اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، اس کا دماغ اس طرف چل پڑا ہے، ایسے لوگوں کو فوراً وہ خریدے. لیکن اس سارے محنتوں کے باوجود کیا آج بھی دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک کتاب لا سکی؟ کر ہے تو لے آئے.
ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اگر انہوں نے بھی کوئی قرآن بنایا ہو جیسے مسلمہ نے بنایا تھا. مسلمہ بن الکذاب حضور کے زمانے میں تھا، نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا تھا، دجال تھا. تو کتابوں میں مشہور ہے کہ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بھی تم نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، ہم تمہارے صحابی وغیرہ بھی بن گئے، لیکن اللہ کے نبی پر تو وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، اگر ہم سے لوگ مطالبہ کریں بھی تمہارے نبی پہ کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھ پر بھی وحی آئی. انہوں نے کہا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تم سناؤ بھی تم پر کیا وحی آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، یہ وحی نازل ہو گئی. تو اس کے جو دوست تھے نا انہوں نے کہا بات سنو، یہ بات باہر نہ پڑھنا کہیں، بس ہم تو تیرے ساتھی ہیں، برداشت کر گئے، لوگ تمہیں جوتے مار مار کے تیرا سر گنجا کر دیں گے کہ یہ وحی ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل. تو ایسے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر ان میں ہمت ہے تو جیسے قرآن نے کھلا چیلنج کیا ہے، قل ان اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر ان میں ہمت ہے قرآن کے مسئلے ہیں. اچھا چلو قرآن کے مطابق یعنی قرآن کی مثال نہیں بنا سکتے. اللہ کے قرآن نے جو خبریں دی ہیں، اخبار ہیں، واقعات ہیں، ان میں ایک کو ثابت کر دیں کہ غلط ہے. اللہ کے قرآن نے خبر دی آدم علیہ السلام، اللہ کے قرآن نے خبر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، اللہ کے قرآن نے ہمیں خبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کی. یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. دشمن بتلا دیں کہ نہیں جناب یہ واقعہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا کہ مثلا نکاح جو ہے وہ سنت ہے، نکاح کے ذریعے عورت جو ہے اپنے خامند پہ حلال. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو، ہر مرد کو یہ اجازت دی کہ اگر تمہارے پاس ادائے حقوق کی استطاعت ہے، مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو تم 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میاں بیوی جو ملتے ہیں کوئی یہ بھی ایک صدقہ ہے. لیکن زنا حرام ہے. حالانکہ جیسے نکاح رضامندی سے ہوتا ہے، زنا بھی تو آج کل رضامندی سے ہوتا ہے نا، دونوں راضی ہوتے ہیں. بھائی نکاح جو ہے وہ بھی تو ایک رضامندی کا نام ہے نا، ایجاب قبول ہے، اس نے قبول کیا بات ختم ہوگی. تو آج کل نعوذ باللہ جو زنا ہے وہ راضی کیا، اور راضی ہونے سے زیادہ وہ خود عورتیں پیشہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں سڑکوں پہ. وہ تو الٹا ڈھونڈ رہی ہیں، یعنی پہلے تو مرد ڈھونڈتے تھے، اب تو عورتیں ڈھونڈتی ہیں. پہلے مرد اغوا کرتے تھے عورتوں کو، اب عورتیں اغوا کرتی ہیں. میں خود ایک نیو یارک میں ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے، تو جس دوست کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو اس نے میں تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے فوراً تمام
وہ شیشے تو پہلے خیر بند تھے کہ اے سی چل رہا تھا، اس نے لاک کر دی، ساری گاڑی کو لاک کر دیا اندر سے کہ کوئی دروازہ نہ کھلے۔ میں نے کہا احتیاطاً کر رہا ہے۔ لیکن مجھے خیال آیا اب یا تو کوئی بچے ہوں چھوٹے، کوئی اس لیے آدمی لاک لگا دیتا ہے کہ کوئی بچہ دروازہ کھول کے خدا نہ خاصا گر نہ جائے، تو یہ شیشوں کو بھی لاک لگا رہا ہے اور ڈور جو ہے دروازے جو ہے ان کو بھی لاک کر رہا ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے بھائی، خیر تو ہے، کوئی تمہاری نیت خراب تو نہیں ہو گئی؟ اچھا گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، گزارش یہ ہے کہ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں جہاں ریڈ لائٹ پہ یعنی سرخ اشارے پہ ہم رکیں گے نا تو کوئی عورت زبردستی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد کہے گی ٹھیک ہے جی مجھے لے جاؤ، بھائی ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے۔ تو کہا کہ نہیں کرتے تو مجھے پیسے دو، یا تو آپ $10-20 دے کے جان چھڑائیں، نہیں دیں گے شور مچا دیں گے، ہم کو پکڑائے گی، بے عزت کرے گی۔ انہوں نے کہا ڈر کے مارے ہم لاک کر دیتے ہیں کہ تاکہ اشارے پہ کھڑے کو باہر آئے تو دیکھتے ہیں، ہاتھ ہمارا دیکھا نہیں کھلا، سمجھ گئی کہ بھئی یہ شکار نہیں ہاتھ آنے والا، تو زبردستی اب گاڑی توڑے گی تھوڑی۔ تو جب یہ عالم ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے حرام ہے، صرف حرام نہیں، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان پر رحم کرے، یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ زنا ایسی بلا ہے جو آدمی کی بنیاد کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اور اتنے سخت لفظ آئے ہیں کہ جو شخص زنا کرے کسی کی بہن سے، بیٹی سے، وہ بالکل یقین کر لے کہ اس کی بہن بیٹی سے بھی زنا ہوگا۔ من زنا زنیا، لکھ رکھے کہ آج جو میں کر رہا ہوں میرے خاندان میں کسی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم، تو آج اندازہ کریں کہ اسلام نے کہا کہ نکاح والی بیوی تو حلال ہے لیکن اور سب حرام، ختم۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ جیسے زنا حرام ہے، لواطت بھی حرام ہے، کسی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، یا مرد کا اپنی بیوی سے نعوذ باللہ لواطت کرنا، اسلام نے کہا حرام۔ صرف حرام نہیں فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے۔ سب سے پہلی لعنت شیطان پہ آئی تھی، یعنی اب اس کی برادری میں شامل ہو گیا۔ جب ایسی حرکت کر رہا ہے تو یہ شیطان کی برادری میں آ گیا، لعنتی بن گیا نا۔ تو اب سب سے پہلی لعنت کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین شیطان پہ آئی تھی۔ تو اب جناب یہ انسانیت سے نکل کر، اسلامیت سے نکل کر شیطانیت کی صف میں آ گئے۔ اتنا بڑا جرم۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دیکھیں آج 1425 سال گزر گئے ہیں، تمام دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ بھی ہر آدمی اگر ایڈز سے بچنا چاہتا ہے، کینسر سے بچنا چاہتا ہے، اور آتشک سے، سوزاک سے، ان امراض خبیثہ سے بچنا چاہتا ہے تو ماں سوا بیوی کے کسی کے ساتھ نہ جائے۔ اب دیکھو وہ کافر جن کے نزدیک زنا کچھ بھی نہیں، ان کے نزدیک تو یعنی یہ ایک عام سی چیز ہے کہ بھئی کوئی مقصد ہے کہ تو راضی ہو گئے، ٹھیک ہے اللہ نے ایک عورت پیدا اسی لیے کی ہے کہ انجوائے کرو۔ لیکن آج وہ بھی کہتے
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن نے جو کہا تھا کہ نکاح سنت ہے، حلال ہے اور زنا حرام ہے، آج 1400 سال کے بعد دشمن کو بھی ماننا پڑا کہ قرآن کا فیصلہ درست۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا لواطت حرام ہے۔ آج کفر کو بھی کہنا پڑا کہ یہ ایڈز کی بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں کہ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، عورتوں سے بدفعلی کرتے ہیں، وہ گندگی ہوتی ہے اور گندگی اعضاء میں آتی ہے، خون میں آتی ہے، اس سے ہی امراض خبیثہ پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا تھا کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے تو خامند قریب مجامعت نہ کرے۔ آج کافروں نے بھی مان لیا کہ بھئی آپ لاکھ کنڈم چڑھا لیں، ربڑ چڑھا لیں، لیکن حیض کی حالت میں جمع کرنے سے عورت بھی بیمار ہوگی، مرد بھی بیمار ہوگا۔ مان لیا۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جس چیز کا، اسلام نے کہا بکرا تو حلال ہے، خنزیر حرام ہے، حالانکہ وہ تو بکرے سے زیادہ موٹا ہوتا ہے بدبخت، تو اتنی گردن موٹی ہوتی ہے کہ پھر کے کیوں نہیں کر سکتا، لیکن اسلام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ آج اس کے کھانے والے جو بطور فخریہ اپنے ہوٹلوں میں خنزیر کے گوشت کی ڈشز بنوا کے اور شراب کے تڑکے لگا کے کھاتے تھے نا، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار، اس کے گوشت کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے، اس کے گوشت کھانے سے گردے موٹے ہو جاتے ہیں، اس کے گوشت کھانے سے آدمی میں جو ایک حس ہے غیرت والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو کہا، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی ایک بات کو تو جھٹلاؤ نا، کسی ایک بات کی جرت کرو تردید کرنے کی کہ قرآن نے یہ کہا ہے، نعوذ باللہ غلط ہو۔ اب اس سارے چیز کو دماغ میں رکھو کہ جب قرآن سچا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں، اللہ کے کلام کی بھی مثال کوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں یہ چیلنج جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ قرآن بندے کا بنایا ہوا ہے تم بناؤ، تم بھی تو بندے ہو، عرب ہو، بلیغ ہو، فصیح ہو، تمہاری تو کنیزیں بھی شعر کہتی ہیں، لڑکیاں بھی شعر کہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ مانتے کیوں نہیں؟ جو ساری بات کرنے کا مقصد تھا نا میرا وہ یہی ہے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ قرآن پر ایمان نہیں لیا۔ اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے ابھی بیان کی ہے، جو آیت آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بندے پر نعمت کرتے ہیں، اس کو دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، آرزہ پھر اعراض کرتا ہے ہماری طاعت سے، منہ پھیر لیتا ہے، کروٹ بدل لیتا ہے۔ ایک تو ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی لذتوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، شہوات دنیا میں اتنا کھو گئے ہیں کہ قرآن کو ماننے سے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا، اگر قرآن پہ ایمان لے آئیں تو پھر کلب سے چھوڑنا پڑے گا نا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو پب تو چھوڑنا پڑے گا،
قرآن پہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ شراب تو چھوڑنی پڑے گی، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو وہ جناب شراب کباب سارا حرام وہ تو چھوڑنا پڑے گا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو سود چھوڑنا پڑے گا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو ظلم چھوڑنا پڑے گا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو اپنی بیٹیوں کو جائیداد دینی پڑے گی، قرآن پہ اگر ایمان لے آئیں تو بہنوں کا حصہ نکالنا پڑے گا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو سالانہ زکوٰۃ دینی ہوگی، قرآن پہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو زندگی میں ایک دفعہ تکلیف ہو یا آرام ہو حج بھی کرنا ہوگا، قرآن پہ ایمان لے آئیں تو پورا ایک مہینہ رمضان کا روزے بھی رکھنے ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ پابندیاں جو ہے نا اس سے بہتر ہے بس قرآن پہ ایمان ہی نہ لاؤ، جان چھٹی۔ یہ پابندی والی زندگی ہو گئی نا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، عجیب بات ہے۔ وہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ کہتا تو ٹھیک ہے قرآن کی بات سچی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب بس ہمیں اپنی دنیا میں رہنے دو، بس ٹھیک ہے ہم اپنے شغل میں مشغول ہیں، اپنے خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور تم جانو بھائی تمہارا کام جانے ہم نہیں مانتے۔ ایک تو ان کے نہ ماننے کی وجہ دولت، شہوات، وہ آزادی، مدر پدر آزادی۔ اب دیکھو نا آج کی نوجوان لڑکی اگر قرآن پر ایمان لے آئے تو کرکٹ دیکھنے تو نہیں جائے گی، اور کرکٹ کے رنگ اپنے رخساروں پہ تو نہیں اشتہار بنوائے گی، وہ آزادی تو ختم ہو گئی نا بیچاری کی، وہ کرکٹ بھی نہ دیکھ سکی۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آدمی کرکٹ نہ دیکھنے دے لڑکی کو۔ اگر قرآن پہ عمل کرے تو پتنگ بازی بھی نہیں کر سکے گی بسنت میں، اور سال میں ایک دفعہ تو آتی ہے جس نے بہار۔ اور اگر قرآن پہ عمل کرے تو کالج میں اپنے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ افیئر بھی نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ فلرٹ بھی نہیں کر سکے گی۔ قرآن پہ ایمان لائے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیٹنگ بھی نہیں کر سکے گی، تو بڑی پابندیاں ہیں نا۔ اس لیے لوگ اسلام سے بھاگتے کہ کفر ان کو مکمل آزادی دیتا ہے، جو مرضی آئے کرو، جو مرضی آئے کھاؤ، جو مرضی آئے پیو۔ اس لیے لوگ اسلام سے بدکتے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھو۔ اور دوسری وجہ جو ہے، یعنی میرے خیال میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوگا، ضروری تو نہیں کہ جو میں سوچوں وہ ٹھیک ہوگا۔ میں کون سا ایسا عالم یا مفکر یا مدبر یا کوئی حیثیت والا آدمی ہوں، ایک ادنا طالب العلم، میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحیح ہے الحمدللہ، غلط ہے تو میری خطا ہے۔ تو دوسرا خیال یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور اسلام کے بارے میں اقوام عالم کے سامنے جو صحیح طریقہ تھا نا دعوت دینے کا، وہ رکھا ہی نہیں۔ نا ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلاً آپ کا ایک حقیقی بھائی ہے، تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور تم انتظامات میں ہو، بھاگ رہے ہو، اہتمام ہے، انتظام ہے، شادی گھر بک ہو رہے ہیں، کارڈ چھپ رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں،
شاپنگ ہو رہی ہے، کبھی مہندی ہے، کبھی فلاں رسم ہے، کبھی فلاں رسم ہے، اور جس رات شادی ہے اور دعوت ہے، اپنے حقیقی بھائی راستے میں مل جاتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم بھائی جان، تمہارے بھتیجے کی شادی ہے، رات آ جانا. تو کیا خیال ہے وہ آئے گا؟ اور لوگوں سے جب کہو گے لوگ کہیں گے بیوقوف، اپنے بھائی کو اسی طرح دعوت دی جاتی ہے. لوگوں کو تو مہینہ پہلے گھر میں جا کے کارڈ پہنچائے ہو، اور جو حقیقی بھائی ہے تمہارا، ایک خون ہے تمہارا، جس کا سکا بھتیجا ہے، اس کی شادی ہے، اس کو راستے میں چلتے ہوئے کہنے کہ بھائی جان آج شادی ہے، آ جانا، تو وہ نہیں آئے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے پورے عالم کو جو اسلام کی دعوت دینی تھی نا، وہ صحیح انداز میں نہیں دے سکے. آخر دیکھو نا کیا وجہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جاتے ہیں تو 90,000 ہندو کلمہ پڑھ لیتا ہے. تم سارے مولوی اکٹھے جاؤ، مجھے ایک بال ٹھاکرے کو کلمہ پڑھوا دو. جتنے تمہارے آج کل نوجوان مولوی ہیں نا جوش والے، سارے بھیج دو اکٹھے کر کے. مجال ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو مسجد سے نکالا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ مشکل ہے کہ کسی ہندو کو مسلمان کرنا. ہاں یہ بھی کر لیں گے کہ جنہوں نے 99,000 مسلمان کیا ان میں کیڑے نکالیں گے، یہ کام کر لیں گے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے اگر صحیح معنی میں اسلام کی دعوت دی ہوتی، جیسے میرے مدنی پاک نے تکلیفیں برداشت کر لیں، پتھر برداشت کر لیے، ہجرت برداشت کر لی، شیب ابی طالب میں آپ نے قید برداشت کر لی، آپ نے ہجرت کے تاریک راتوں کا سفر برداشت کر لیا، غاروں میں چھپنا برداشت کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار عزیزوں کی ہر بری بات سہ لی، لیکن طریق سے دعوت اسلام دی. اسلام پھیلتا گیا کہ رکتا گیا؟ پھر آگے آئیں، صحابہ کا دور دیکھ لو کہ خلفائے راشدین کے دور میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. یہ جو اپنے آپ کو یورپ کہتا ہے نا کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ان سب کی ترقی کا راز اصل مسلمان ہیں کہ جو غرناطہ میں ہمارے کتب خانے تھے، اور جو ہمارا علم ریاضیات تھا، علم فلکیات تھا، علم ہندسہ تھا، علم ادب تھا، تعمیر ادب تھی، اور فن تعمیر عرب تھا، وہ سارے کا بانی جو ہے مسلمان تھا. اس وقت یہ تو بالکل جنگلی تھے، لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے. یہ سارا کچھ تو مسلمانوں نے دیا ہے. یہ حساب میں آتا ہے نا جی، 0 20 لکھیں گے نا آپ، 2 0، اچھا 1 0 0 100 ہو گیا، 1 0 0 0 1000 ہو گیا. 0 کا موجد تو مسلمان ہے، اور صرف یہ 0 ہی نہ ہوتی تو ریاضیات چل ہی نہ سکتی. ساری ریاضیات تمہاری ٹھس ہو کے رہ جاتی، سارا علم ختم. اور فلکیات کے اتنے علوم جو ہیں ان سب کے اصل بانی تو مسلمان ہیں. بڑے بڑے یعنی آپ دیکھیں گے. اچھا جو فن تعمیر ہے، اب سامنے آپ کے حرم شریف کی تعمیر ہے، مثلا حرم مدینہ منورہ کی تعمیر ہے، یہ اسلامک آرکیٹیکٹ ہے.
تو یہ اسلامی طرز تعمیر جو ہے یہ سب سے پہلے دینے والے کون ہیں؟ عرب مسلمان ہیں، یورپ نے تو ان سے سیکھا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آج بھی آپ یورپ میں جو ہے نا آپ کو ایسے مکان نظر آئیں گے جیسے قبریں ہوں. اور لکڑی کے مکان ہوتے ہیں وہاں. اگر اچھا، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ میں سوچتا رہتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی ایک ہی طرز کے مکان ہیں اور نیچے بس ڈرائنگ روم ہے، چھوٹا سا کچن ہے اور اوپر بیڈ روم سارے اوپر ہیں دوسری منزل پہ. اچھا مجھے چونکہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، میرے لیے سیڑھیاں چڑھنا مسئلہ ہے. اب اگر مکان ایک یعنی صرف منزل ہو تو ایک منزل کے لیے تو کوئی لفٹ نہیں لگاتا نا. اب میں جہاں جاؤں تو میں ان سے کہوں بابا میرا تو یہاں نیچے بستر لگا دو. وہ کہیں وکیل صاحب بات یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. آپ نے کہا بھائی ہم تو مکہ شریف میں بھی نیچے سوتے ہیں، کوئی اس میں عیب بھی کوئی نہیں. تو یہ قالین بچھے ہوئے سب کچھ ہے، مہربانی کر کے میں مزے سے یار سو جاؤں. انہوں نے کہا جی دیکھو سو جاؤ گے نیچے، اوپر کیوں نہیں جا سکتا؟ تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا پھر حمام تو اوپر ہے، اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دماغ کیوں خراب ہے؟ آخر یہ سارے بیڈ روم اوپر پڑھ کے گزارا کریں گے. آدمی اوپر چلے نا آواز آتی جیسے ہمارے سر پہ چل رہا ہے. لکڑی کی جو چھت ہے دھک دھک ہوگی. ان کا تو یہ حال ہے. انہوں نے کہاں سے علم سیکھا ہے؟ اصل میں تو وہ سارا کچھ مسلمانوں سے لیتے ہیں، مسلمانوں سے لے رہے ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ ان کے سامنے ہم اسلام کی تصویر کوئی صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکتے. ہم نے اسلام کی دعوت کا جو انداز اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے گزرے جنہوں نے لاکھوں کو مسلمان کیا، ہم نے ان کو کافر بنا دیا. ہم نے کہا سب صوفی تھے اور صوفی سارے نعوذ باللہ اسلام سے سارے تھے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب قوم ہے، ان کا جو ہمیں مسلمان کر گئے ہیں وہ تو کافر ہے، تو پھر یہ پتہ نہیں اور کیا بلا ہے. تو پھر وہی کفر بہتر. یعنی جن لوگوں نے مثلا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ایک مثلا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، فرید الدین رحمت اللہ علیہ ہیں. تو جو لوگ تصوف میں چلے گئے ان کو ہم نے کافر بنا دیا، اور جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا تم کافر بنا رہے، ہم ان کو خود خدا اور مشکل کشا بناتے ہیں. چلو مقابلہ تو مقابلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں نا نعوذ باللہ یہ تو خود طواغیت تھے. ان کے ماننے والوں نے کہا کہ نہیں یہی تو حاجت روا مشکل کشا اور اللہ کے اور ہمارے درمیان یہی وسیلہ واسطہ تو ہے، اور تو ہے کوئی نہیں، اور کہاں سے ہمیں ملے گا کچھ. تو دونوں نے تصویر کو بگاڑ دیا. اور جب یہ بگڑی ہوئی تصویر آپ دشمن کے سامنے رکھیں گے تو کون اسلام قبول کرے گا؟ ایک ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سکتے. حالانکہ ایک کھلی سی بات تھی، مثلا حضور کے زمانے میں صحابہ کا دور تھی، صحابہ کے بعد تابعین کا دور، ان کے بعد تبع تابعین کا دور ہے. اب یاد رکھیں کہ جوں جوں دور آگے بڑھتا جائے گا، لوگ پڑھتے جائیں گے تو حالات تو تبدیل ہوں گے نا. اب جناب جب ہم یعنی چھوٹے سے تھے، پڑھتے تھے یہاں مدرسے میں، تو مدرسہ جو ہے باب ابراہیم حرم کے اندر تھا. ہماری صفیں جو تھیں وہ مدرسے میں بنتی تھیں، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کیوں بالکل یعنی گویا مدرسے کے دیوار کا ایک حصہ تھا. اچھا سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے صفا مروا ہوتی تھی. صفا بھی دوڑ رہے ہیں اور شربتیں بھی پی رہے ہیں اور سودا بھی خرید رہے ہیں حاجی، اور صفا بھی دوڑ رہے ہیں. سب سے بڑی مارکیٹ اتنا تھا حرم تھا.
یہ آپ کے مسئلے میں جہاں یہ لوہے کی سبز پل ہے نا، اس کے سامنے رباط ہوتی تھی جہاں میں پیدا ہوا، وہیں ہم رہتے تھے. تو عشاء کے بعد میں ڈر کے مارے بیٹھا رہتا تھا کہ والد صاحب کب جائیں کہ ان کے ساتھ جائیں. حرم سے وہاں تک جاتے ڈر لگتا تھا. بعد میں پھر یہ ہوا کہ الٹے گیس لٹکائے جاتے تھے. اچھا کوئی جل رہا ہے، کوئی بجھ گیا، جو بجھ گیا تو وہ تو دوسرے دن چیک کریں گے نا، بجھ گیا تو بجھ گیا. تو جہاں اندھیرا ہوتا جناب ہم ڈر جاتے. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ میلوں تک اللہ کی رحمت سے مکہ کا شہر پھیل گیا. تو اسی لیے میرا عزیز اندازہ فرمائیں کہ جب حضور کا زمانہ ہے، خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، اسی طرح معاذ ابن جبل ہیں، یہ چند لوگ تھے. صحابہ بات ختم ہوگی، فتویٰ دے رہے ہیں، کافی ہے. اب جو آگے آگے اسلام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، الحمدللہ محدثین کی جماعتیں پیدا ہو گئیں. افتاء کے باقاعدہ درس کھل گئے، مفتی بننے کے لیے کتابیں لکھی گئیں. افتاء باقاعدہ ایک علم بن کے سامنے آیا. فقہاء میدان میں آئے. ائمہ اربعہ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اللہ نے جو ان کو شان دیا وہ کسی اور کو نہ ملا، ورنہ اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. حضرت عطا ہے، حضرت اسحاق ہے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. لیکن اللہ نے ان ائمہ اربعہ کو چن لیا. اب ائمہ اربعہ کا اپنا اپنا علاقہ جہاں جہاں چلتا گیا ان کی فقہ پھیلتی گئی. جہاں امام ابو حنیفہ کی کتابیں پہنچی وہ فقہ حنفی پڑھاتے گئے، جہاں امام شافعی کی کتابیں پہنچی وہ فقہ شافعی پڑھاتے گئے. جن علاقوں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پہنچائی وہ فقہ مالکیہ پڑھاتے رہے، اور جہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پہنچی وہ فقہ حنبلی پڑھاتے رہے. اور جن کو پھر اللہ نے زیادہ علم دیا فقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھاتے رہے. کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہم نے تو ایک دوسرے کو کافر بنا دیا. کہ حنفی شافعی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، شافعی حنفی کے پیچھے نہیں پڑھتا. ہم نے وہ تصویر جو تھی محدثین کی، فقہا کی، وہ بھی بگاڑی. اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا بالکل ان ائمہ کو ماننے والا، ان کے پیچھے چلنے والا تو مسلمان ہی نہیں. بات ہی ختم، اتنا ہی ختم. چلو انہوں نے کہا اللہ نے قرآن بھیجے، حدیث بھیجی، یہ چار امام تھوڑے بھیجے ہیں. تو چار اماموں کو ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے نہیں بنایا. اب جب یہ تصویر تم دکھاؤ گے کسی غیر مسلم کو، ایمان سے کہو وہ اسلام قبول کر لے گا. کہے گا پہلے تم اپنے جھگڑے تو ختم کرو. اور پھر جب انگریز نے کسی بھی ملک میں تسلط جمایا، اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ مذہبی علاقہ ہے یا غیر مذہبی علاقہ ہے. اگر غیر مذہبی علاقہ ہے، کوئی وہاں مذہب شذب کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے وہاں تو بالکل کھلی بے حیائی عام کر دی. اور جہاں دیکھا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں کچھ مذہبی ضرور ہیں، چاہے مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، لیکن اپنے مذہب کو چمٹا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہاں مذہب کے کوئی ٹھیکیدار خریدو، ان کو لڑاؤ آپس میں. انہوں نے جناب پھر مولوی کو مولوی سے لڑایا، مفتی کو مفتی سے لڑایا، قاری کو قاری سے لڑایا، مدرسے کو مدرسے سے لڑایا. اور یہ تصویر جب عالم کے سامنے جائے تو کون اسلام لائے گا؟ کہ ایک ہی جماعت کے لوگ ہوں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوں، ان میں بھی 10 فرقے ہوں، ان میں بھی
ماشاءاللہ سب کی مسجدیں بھی الگ ہیں جناب، اور آج کل تو خیر ایک نیا رواج نکل پڑا ہے نا کہ پگڑی بھی الگ، رنگ بھی الگ، کرتا بھی الگ، واسکٹ بھی الگ، ٹوپی بھی الگ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اپنے ساتھی کو کیسے پہچانے، اس طرح دور سے ہم پہچان لیتے ہیں نا، ہمارا ہے، کیونکہ اسلام تو پہچان رہا نہیں، اب پہچان تو رہ گئی پگڑی۔ پہلے تو لوگ پہچانے جاتے تھے نا اسلام سے۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ قیامت میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کے بعد پیدا ہوئے، آپ کے بعد آئے، فرمایا غرن محجلون، میری امت کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گا اپنی؟ یہ تو نہیں فرمایا پگڑی سے پہچانوں گا کہ میری امت کی پگڑی فلاں رنگ کی ہوگی اور باقی امتوں کی پگڑیاں جو ہیں وہ فلاں رنگ کی ہوں گی۔ اب یہ تصویر تم رکھو گے عالم کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، اور جن کے پاس چلو علم اسلام نہ ہو لیکن دوسرے علوم تو ہیں، وہ کیسے مان لے اسلام کے قریب کیسے آئیں؟ بعض لوگوں نے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اتنی جنونی وابستی اختیار کر لی ہے، وابستگی، کہ وہ دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ورنہ یاد رکھو اسلام ایک جامع، کامل، مکمل دین ہے۔ اسلام دین حق ہے، اسلام عالمی دین ہے، میرے محبوب کی نبوت عالمی نبوت ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور اللہ نے نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اسلام کے بعد دین نہیں، قرآن کے بعد کتاب نہیں، اور میرے محمد کے بعد نبی، بات ختم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسلام ایسا جامع ہے ماشاءاللہ، ایسا عقل کو اپیل کرتا ہے کہ اگر آج بھی آپ اسلام کی صحیح طریقے سے دعوت پیش کریں تو دنیا آج بھی بھاگ بھاگ کے اسلام میں آنا چاہتی ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اسی لیے شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں جب قرآن کی یہ آیات پڑھتا ہوں کہ اللہ دین اسلام کو غالب کر دیں گے، تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ کہتے جب میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور ایشیائی مسلمانوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں تو مایوس ہو جاتا ہوں کہ کیسے دین غالب ہوگا؟ جو لوگ قبروں پہ جھکے ہوئے ہیں یہ دین غالب کریں گے؟ جن لوگوں کا آج بھی یعنی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی یہ عالم ہے کہ پیر ہے، بھنگ پیتا ہو، شراب پیتا ہو، بڑی بڑی منشیں رکھتا ہو، عورتیں اغوا کرے، کتوں کے شکار کھیلے، ویچ اور کتے لڑائے، خنزیروں کے شکار کھیلے، لیکن پیر کا حضرت مرشد کا بیٹا ہے۔ مرشد ہے، کیوں مرشد ہے؟ کہ مرشد کا بیٹا جو ہے وہ اللہ نوح کے بیٹے کو نہیں چھوڑتا، تو مرشد کے بیٹے کو پکڑے کھڑے ہو۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک ہمارے جیسا کوئی پاگل بے وقوف آدمی گیا بیچارہ لکھنؤ مہذب لوگ ہیں، تہذیب ہے ان کا، ایک ثقافت ہے، بڑے نفیس لطیف لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹرین میں بیٹھا تھا، وہ میری طرح کا کوئی جاڈو جٹ قسم کا بندہ تھا، تو آگے دیکھا تو ایک بڑا دھان پان ماشاءاللہ بالکل ایسا خوبصورت آدمی، بالکل کپڑے ایسے کہ بغیر سلوٹ کے، اور بڑا چوڑی دار پاجامہ، اور اوپر جناب ململ کا کرتا اور دوپلی ٹوپی، اور پاؤں میں جناب سلیم شاہی جوتی، اور نفیس قسم کا بندہ۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی؟ تو نے کہا جی مجھے قلب علی کہتے ہیں۔ قلب مانا ہوتا ہے کتا۔ تو اب وہ بے وقوف میری طرح کا جنگلی
گنوار جیسے ہم نا بلوچ جنگلی لوگ دیہاتوں کے لوگ. تو اس نے کہا حضرت آخر آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی جو معلوم ہو رہے ہیں, یہ حضرت علی کا کتا نام رکھنے کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ملا آپ کو. انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو, حضرت علی کے کتے کہلا کے بھی جنت میں مل گئی جگہ تو بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جی جنت میں تو اللہ کا کتا نہیں جاتا تو علی کا کتا کیا کرنے جائے گا. انہوں نے کہا جی جنت میں تو اللہ اپنے کتے کو بھی نہیں آنے دیتا. تو یہ جب دین ہو میرے عزیز تو کون اسلام قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے, فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, کہ جب ہم نے انسان پہ انعام کیا, مال دیا, دولت دی, بچے دیے, صحت دی, غنا دیا, اعرض ہماری اطاعت سے رخ پھیر لیا, کروٹ بدل لی, دور ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, جب نعمت ملی تو رخ پھیرا, اور جب مشقت پڑی, جب تکلیفیں آئیں اب نا امید ہو گیا. تو دونوں طرف سے اللہ کے دروازے کو چھوڑ بیٹھا, یعنی جب دولت آرام تھا تب بھی چھوڑ دیا تھا کہ اعراض کیا, اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت پڑی, مال پڑی, اب مایوس ہو کے بیٹھ گیا جی اب جاؤ اب تو کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کھل کے چیلنج کر دیں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. یاد رکھو شاکلہ کا معنی بعض علماء فرماتے ہیں ناحیتہ, بعض علماء فرماتے ہیں نیتہ, بعض علماء فرماتے ہیں جبلتہ, بعض علماء فرماتے ہیں عادتہ, بعض علماء فرماتے ہیں طریقتہ. بات ایک ہے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں قل کل یعمل علی شاکلتہ, ہر آدمی اپنے طریقے پہ عمل کرتا رہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. ہمارا رب جانتے ہیں کہ ہم تم دونوں میں سے, ہم میں سے اور آپ میں سے کون ہے جو سیدھے رستے پہ جانے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہہ دو اگر نہیں لاتے اسلام نہ لاؤ, تم اپنے رستے پہ چلو. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, اللہ کے قرآن نے فرمایا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہتے ہیں جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے تو رستہ واضح کر دیا ہے, دین اسلام مکمل کر دیا ہے, نعمتیں پوری کر دی ہیں, اپنا پیغمبر بھیج کے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے. اب اس کے بعد اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی یا تم نہیں مانتے تو تمہیں تمہارا رستہ مبارک, ہمیں ہمارا رستہ مبارک. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت دین کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے. کہتے جی کہ خیمے جو ہیں وہ مینا کے حدود میں لگے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں کے حیّہ کبار العلماء کے سامنے رکھیں. رابطہ عالم اسلامی کو لکھیں, حیّہ کبار العلماء کو لکھیں, یہاں کے جو دارالافتاء ہیں ان کو لکھیں, وہ اس کا حل پیش کریں گے. باقی تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
مینا میں رات گزارنا سنت ہے، کوئی نہ گزار سکے تو دم نہیں پڑتا، ان کے نزدیک تو واجب ہے ہی نہیں۔ اگر 11 ذی الحجہ کو بغیر کسی عذر کے زوال سے پہلے کنکری ماری ہے تو یاد رکھو کہ جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ 11 کو 12 کو وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اگر زوال سے پہلے کوئی کنکری مارے تو دم پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہاں ایک ہے کوئی عذر تھا، معذوری تھی، مجبوری تھی، اس کا یوم النفر تھا، پھر بھی گنجائش ہے، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ دم پڑ جاتی ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور رمضان کے بعد حج کیا ہے، رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے، مجھے کیا پتا عمرہ تم نے کہاں سے کیا، وضاحت کرو نا۔ یہی تو مشکل ہوتی ہے نا کہ گول مول بات رکھ لی، عمرہ کیا ہے، عمرہ کہاں سے کیا، تنعیم سے کیا، جیرانہ سے کیا، مدینے سے کیا، اپنے ملک سے کیا۔ تو اگر بہرحال عمرہ تم نے کیا ہے تمہارا حج تمتع ہوگا، اگر تم نے اپنے ملک کے میقات سے کیا ہے، اگر دوسری جگہ سے عمرہ کیا ہے تو وہاں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے دم پڑے گی لیکن حج تمتع نہیں ہوگا۔ کیا نسوار ڈالنے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ وضو تو نہیں ٹوٹ جاتی لیکن بدبو ہوتی ہے، بلا وجہ نماز اپنی خراب نہ کیا کرے، اور اگر آدمی یہ 2-4 گھنٹے نسوار استعمال نہ کرے انشاءاللہ فوت نہیں ہو جائے گا، بالکل یقین کریں، تسلی رکھیں، بالکل کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حرم میں آتے ہوئے منہ صاف رکھیں، مسواک کریں اور خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں تاکہ تمہارے ساتھ جو کھڑا ہو اس کو راحت ملے، یہ تو نہیں تمہاری بدبو سے اس کی نواز سبحان رب العالی ہی بھول جائے۔ ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، وضو میں خیال نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی، اور کیا نہیں ہوگی؟ لازمی بات ہے، بس داڑھی رکھتا ہے تو وضو جب کرے پانی پہنچائے نیچے۔ اکثر ہم نماز کے لیے نیت زبانی بولتے ہیں، زبانی بولنا حرج کوئی نہیں لیکن نیت زبانی نہیں ہوتی، نیت وہ ہے جو دل میں ہوتی۔ یہ زبانی ایک یاد ہے، استحضار ہے کہ بھی ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، کیونکہ مشغول لوگ ہیں نا جی، موبائل ٹیلی فون سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ بھی ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ بہن کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ تو تمہاری بھانجی ہے، خدا کے بندے۔ یہ بکرے کی بات ہوئی تھی، مجھے تو نہیں پتا کون سا بکرا، بکرا جانے تو بکرے والا جانے۔ اگر ایک آدمی نے سعودی عرب میں ملازم تھا اور اسی ملازمت کے دوران میں اس نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے، حج فرض ادا ہو گیا اس کا، اس نے اپنے خرچے سے اپنے پیسے سے کیا، ٹھیک ہے، فرض ایک دفعہ ہوتا ہے، ادا ہو گیا۔ باقی نفلی حج جو ہے وہ ایک عبادت ہے، آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں، حج بدل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت نماز فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو اب اس کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ حرم کا جانور، اچھا دم کا جانور اسی طرح ہوتا ہے جیسے قربانی کا۔ ہمارا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، ہماری بیماریاں بھی دور فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی بیماریاں دور فرما، سب کے حاجات پورے فرما۔ ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، داڑھی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ایک ہے اتفاق کہ بھی آپ جا رہے تھے، جماعت کھڑی ہے، پر اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ ہمیشہ وہ امام بنا لو جس کی داڑھی نہ ہو، کیونکہ داڑھی بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پر جو اصرار ہے وہ آدمی کو فاسق و فاجر بنا دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں، بلکہ فقہا تو لکھتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا اذان بھی نہ دے۔ اگر عورت عمرے کے لیے آ جائے، طواف تو کر لیا،
صفا مروہ میں یا صفا سے پہلے حیض آ گیا، صفا دوڑ سکتی ہے، اپنا عمرہ پورا کر لے، صفا دوڑ لے، بال کٹا کے عمرے سے نکل جائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھر میں پردے کا پورا اصول نہیں، میرے والد نے دوسری شادی کی ہے، تو ان کی دوسری بیوی کے رشتہ دار جب آتے رہتے ہیں تو پردہ نہیں قائم رہ سکتا، تو آپ علیحدہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، شریعت کے لیے علیحدہ ہونا جائز۔ یا تو آپ اپنے والد صاحب کو عرض کریں کہ حضرت مہربانی کریں کہ ہمیں الگ کمرہ دے دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو، یا پھر مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے بچے دوسرے مکان میں رکھوں، باقی آپ کی خدمت کے لیے میں آتا رہوں گا۔ کہتا جی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ شورا کے فیصلے کے بغیر اپنے بیٹے کو ولی عہد کیوں بنایا؟ نہ اب ان سے خلافت چھین کے کس کو دینا چاہتے ہو؟ کوئی آدمی تو پیدا کرو نا، اتنا جھگڑا جو چکا دیں آج آپ کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو کس سے مشورہ کیا؟ شاورہم فی الامر پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ اس کا جواب تم دے دو، اس کا میں دے دیتا ہوں۔ بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کا نام دے دیا، بس میرے بعد خلیفہ عمر، مشورہ تو نہیں کیا۔ تو یا تو پھر تم حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کو بھی نعوذ باللہ وہی الزام دو۔ اس کا جو جواب تم لے آؤ گے نا، وہ جواب پھر اگلا میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ شاورہم فی الامر کا معنی بھی کبھی پڑھا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اور اللہ کے نبی کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم ہوا، نبی کا تو تعلق بھی وحی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مشورے کا کیا مطلب؟ اور اس زمانے میں جن سے مشورہ لینا تھا ان کے نام لکھیں آپ مجلس شورا کے، انشاءاللہ پھر میں ساری تفصیل عرض کر دوں گا۔ امام حرم جو ہے اس کے ذمہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے کو بنائے یا کسی کو بنائے امام بنائے۔ امام بنانا نہ امام کے ذمہ ہے نہ کسی کے ذمہ ہے۔ باقی فاسق فاجر ہونے کی بات جو ہے حضرت معاویہ کے زمانے میں اس کا فسق و فجور پر تم دلیل لے آؤ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ ان کی زندگی میں بھی فاسق فاجر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخوں میں آتا ہے کہ جنازہ اس نے پڑھا ہے، ان نے فاسق فاجر سے جنازہ پڑھوایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدمی اپنے مسلح پہ فاسق فاجر کو کھڑا نہیں کرتا، اور وہ تو صحابی جلیل ہیں۔ پہلے یہ مجھے دلیل دو، ایک روایت لے آؤ کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں وہ فاسق فاجر تھا، بس۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتاؤ کہ حضرت حسین کا سارے صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں گئے آخر اکیلے؟ مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا، ایک صحابی بھی ساتھ نہیں جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال لکھا نا، پھر انشاءاللہ باقی تفصیل میں سمجھا دوں گا۔ طواف جو ہمارے مر گئے یا غریب ہے نہیں آ سکتے، بالکل نفلی عبادت ہے، تم اپنے رشتہ داروں کے لیے کرو، عمرہ کرو۔ حضور پاک کو حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے۔ میں نے نہیں کہا، علماء احناف کا متفق علیہ فتویٰ ہے، بحر الرائق میں بھی ہے، در مختار میں بھی ہے، حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے
اور کہے ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ گواہ ہے تو وہ کافر ہے کہ اس نے حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر جانا۔ سے اگر واپس آئیں تو عمرہ کرنا ضروری ہے یا بہتر ہے؟ ضروری ہے، میقات ہے مدینہ منورہ، اور میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين۔ اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين۔ اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے نام لینے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اسلام کی غلبے کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 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 أجمعين